بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مسلمانوں کے نزدیک نبی خدا ہیں، دنیا بھر میں عیسائی برادری 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 3 صدیوں بعد عیسائی برادری نے اس تہوار کو منانا شروع کیا ہے اور 25 دسمبر کی تاریخ کو منتخب کیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مستند ولادت کی تاریخ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہاں تک کہ انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کی کوئی تاریخ پیدائش کا واضح ذکر نہیں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں شامل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور نابینا اندھوں کو آنکھوں والا بنا دیتے تھے، کوڑیوں کے مریضوں کو شفا دیتے اور مٹی کا پرندہ بناتے اور وہ پرندہ ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ ناظرین، اکثر ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کو ان کے تہوار وش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے ہولی آ جاتی ہے، دیوالی آ جاتی ہے، یا کرسمس آ جاتا ہے، یا آپ دنیا کے کسی خطے میں رہ رہے ہوں اور ان کا وہاں پر مذہبی تہوار آ جائے، اب چونکہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں تو کیا اب ہم ان کو وش کر سکتے ہیں، مبارکباد دے سکتے ہیں، یا ہم ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے؟ ان کی محفل میں ہم شرکت کر سکتے ہیں یا ہم ان کی محفل میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں؟ بس اسی موضوع پر آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب، شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے سوال تھا کہ کیا ہم غیر مسلم کو ان کے تہوار کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو جی جناب، آپ غیر مسلم کو ان کے تہوار کی مبارکباد دے سکتے ہیں، وش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ غیر مسلم کو ہولی، دیوالی اور جس طرح سے ابھی یہ کرسمس ڈے ہے، آپ ان کو ان کے کرسمس کی مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کرسچن سے گلے ملنا، ہاتھ ملانا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کافر کے لیے منع ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ غیر کتابی ہے۔ ان کے اگر آپ تہوار میں شریک ہوتے ہیں، ان کو وش کرتے ہیں، ان کی باڈی اگر گیلی ہے اور اگر آپ ان کی باڈی جو ہے وہ آپ سے ٹچ ہو جائے تو وہ پھر نجس آپ ہو جائیں گے۔ اور جو کتابی کافر ہیں جیسے کرسچن، یہودی وغیرہ، یہ جو کہ اہل کتاب ہیں، تو آپ ان کو وش بھی کر سکتے ہیں، ان کو گلے لگا سکتے ہیں اور ان سے ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، اگرچہ ان کے ہاتھ گیلے ہی کیوں نہ ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہم ان کے تہوار میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں شرکت کر سکتے؟ تو دیکھیے، تہوار میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی آپ کو کنڈیشنز دیکھنا ہوں گی، وہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کن وجوہات میں ان کے تہوار میں شرکت کر سکتے ہیں اور کن وجوہات میں آپ کی وہاں شرکت جائز نہیں ہے، تاکہ آپ کا دین محفوظ رہے۔ اگر آپ ان کے کسی تہوار میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور وہاں پر ایسا کوئی کام بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی ایسی سلسلہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے دین، آپ کا مذہب خطرے میں آ جائے، تو پھر تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی محفل میں
آپ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے دین کی توہین شمار ہو رہی ہے، آپ کے مذہب کی توہین ہو رہی ہے، آپ کے مذہب پہ وہاں پر آپ کے جانے سے کوئی دھبا پڑ رہا ہے، تو پھر وہاں پر ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن میں آپ کا جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو غیر مذہبی ہوتے ہیں تو ان کی جو محفلیں ہوتی ہیں، ان کی محفلوں میں گانا، موسیقی، لہو و لعب جو ہے وہ تقریباً اگر میں کہوں کہ 99% ہوتا ہے، تو ایسا کہنا میرا خیال سے غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی محفلوں میں گانا، موسیقی، محرم نامحرم کا خیال نہ رکھنا، شراب نوشی، بھنگ پینا اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ سب غیر مسلم کے جو بھی مذہبی تہوار ہوں، ان سب میں اگر یہ کام ہو رہا ہے، تو آپ اگر اس کنڈیشن میں وہاں جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں وہاں پر آپ کا جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اس کا وہاں پر ایسے تہوار میں شامل ہونا، شرکت کرنا یا اس طرح سے جو ہے وہاں پر بیٹھنا بالکل ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ ان کو وش کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ انہیں خدا حافظ کیجئے اور واپس اپنے گھر آ جائیے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں، یورپین کنٹریز میں، جیسے آسٹریلیا، امریکہ وغیرہ میں رہنے والے جو افراد ہیں، جو ہمارے اپنے مسلم ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں، تو وہ ان لوگوں میں اتنا مکس ہو جاتے ہیں، ان کے ماحول کو اس طرح سے اپنا لیتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ مسلم جو ہے وہ کنٹری سے ہے، اور وہ مسلمان ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں اور ان کے جو ماحول میں بالکل مکس ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ان کا جب اس طرح سے تہوار آتا ہے تو وہ اسی تہوار میں جو ہے وہ اس طرح سے رچ بس جاتے ہیں کہ مرد اور خواتین، محرم نامحرم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کی خواتین ان کے مردوں سے، اور جو ہے یہاں کے جو مسلم مرد ہیں وہ ان کی خواتین سے بالکل اس طرح سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ بالکل ان کے محرم ہوں، اور وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے ان کے ساتھ تہوار کو منا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس میں موسیقی ہو، لہو لعب ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اسی طرح سے اپنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ اپنے جو زندگی ہے 20 30 40 سال تک ان عیاشیوں میں جا کر گزارتے ہیں اور ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں وہ پچھتاتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور ان کی پھر نسلیں جو ہیں وہ کافر ہو جاتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ ہمارے جو اولاد ہے وہ حجاب نہیں کر رہی ہے، دین اسلام کے قوانین پہ نہیں چل رہی ہے، بھٹک گئی ہے، اور ان کے بعد اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا، کیونکہ ان کی اولاد ان کے سامنے ہی وہی کچھ کر رہی ہوتی ہے جو کہ انہوں نے اپنی جوانی میں کیا ہوتا ہے۔ اب اس جوان کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اب آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو خدا را خود کو بھی ایسی محفل سے، ایسی گیدرنگ سے محفوظ رکھیے، اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیے، اور آل محمد کی تعلیمات پر عمل کیجیے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبلنا انک انت السمیع العلیم۔ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔